ہیں صبر کے 3 درجے، صبر علی الاطاعت، صبر عن المعصیت، صبر علی المصیبت۔ یہ جو 3 درجوں پہ زندگی صبر کر کے گزارے گا، قیامت والے دن جب یہ آئے گا، اللہ فرمائے گا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یہ صبر والے ہیں، ان سے کوئی حساب نہیں لینا، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب پہلا عقیدہ سمجھے۔ میری ایک عرب عالم سے بحث ہوئی، میری ذرا عربی وہاں ٹوٹی پھوٹی تھی، کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، تو وہ بڑے ماہر ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی وسیلہ صرف نماز اور صبر کا ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، بولیے قرآن میں آیا ہے، اور کسی کا نہیں۔ توسل بالرجال یعنی کسی شخصیت کا وسیلہ قائم کرنا، یہ ان کے ہاں جائز ہے۔ وہ توسل بالاعمال کے قائل ہے کہ عمل کو وسیلہ پیش کرو، نبی رسول کو وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ نماز از خود بخود وجود میں آتی ہے یا نمازی چاہیے؟ آپ سبحان اللہ کہنا کہیں جواب دیں، نہیں نا سبحان اللہ نہ کہیں، جواب دیں کہ نماز خود بخود قائم ہوتی ہے یا نمازی چاہیے؟ ٹھیک ہے، جس کو آپ نماز کہیں گے وہ خود تو نہیں آ سکتی، نہ سجدہ خود آئے گا نہ رکوع آئے گا، اس کے لیے نمازی چاہیے، بولیے اس کے لیے نمازی چاہیے، اور صبر کے لیے صابر چاہیے۔ ماسٹر صابر کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ صبر کے لیے صابر ہوگا تو صبر ہوگا نا، اگر صابر ہی نہیں ہے تو صبر کہاں سے آئے گا؟ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ جب نمازی کی وجہ سے نماز ہے، جب صابر کی وجہ سے صبر ہے، تو جس کی وجہ سے عمل آ رہا ہے وہ کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا؟ یہ آپ سمجھیں ہیں میری بات کہ نہیں سمجھیں؟ بھائی اگر نماز وسیلہ ہے تو جس کی وجہ سے نماز بن رہی ہے وہ ہستی کیوں نہیں وسیلہ؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے ہاں یہ بھی جائز ہے کہ عمل کا وسیلہ پیش کرنا، بولیے عمل کا وسیلہ۔ اس کے لیے بخاری شریف میں روایت آ رہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے غار میں پھنس گئے، وہ باہر طوفان تھا، بارش تھی، انہوں نے پناہ لی اندر غار کے، تو خدا کی قدرت وہ ایک کتنا بڑا پتھر آیا کہ دروازہ بند ہو گیا، وہ دور تو ہٹنا تو کیا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھی اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنا کوئی نیک عمل یاد کرو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ یہ مشکل آسان کر دے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں نے ایک مزدور رکھا تھا دہاڑی کرنے کے لیے، تو شام کو جب میں نے اس کو مزدوری دی تو اس شخص نے مجھے کہا کہ یہ مزدوری کم ہے، میری ضرورت زیادہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں تیری ضرورت پہ تو نہیں نہ دے سکتا، میں تو تیری مزدوری پہ مزدوری دے رہا ہوں، تیری ضرورت تو نہ جانے کہاں تک ہوگی، پر تیری مزدوری یہی ہے۔ تو وہ جذبات میں چلا گیا، اس نے وہ مزدوری نہ لی، میں نے اسی درہم سے یا دینار سے ایک بکری خریدی، اور وہ بنتے بنتے ایک بکری سے 100 بکریاں بن گئی۔ تو جب وہ 100 ہو گئی تو وہی مزدور پھر ایک دن آیا، کہنے لگا جی آج مجھے پھر بڑی ضرورت ہے، آپ وہ جو مجھے مزدوری اس دن دے رہے تھے وہی دے دو۔ تو میں نے کہا بھائی یہ 100 کی 100 بکریاں یہ سب تیری مزدوری ہے، یہ سب تیری مزدوری لے جاؤ۔ تو کہنے لگا یا اللہ وہ میں نے 100 بکریاں تیری رضا کے لیے دی تھی، اگر وہ میری نیکی قبول ہے تو اس کے وسیلے سے آج یہ پتھر ہٹا کے ہماری مدد فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پتھر خود بخود تھوڑا سا ہٹ گیا، خود بخود تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی اور جوان تھی، میں اس کو زنا کی دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی، تو اس کو اچانک اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو وہ میرے پاس آئی اور پیسے اس کو کافی چاہیے تھے، تو میں نے اس کو کہا میں پیسے تو دوں گا پر میری خواہش پوری کر جو میں تجھ سے رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پیسے دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی۔ تو جب وہ آئی رات کو، عین جب میرے بستر پہ بیٹھی تو اس نے آخری مرتبہ مجھ سے رو کر کہا کہ دیکھ بھائی یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے خاوند کا حق ہوگا،
اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں گناہ نہیں کرنا چاہتی.